بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ ان کی نسل اس قدر ہوئی کہ مکہ مکرمہ میں نہ سما سکی اور پورے حجاز میں پھیل گئی۔ ان کے ایک بیٹے کیدار کی اولاد میں عدنان پیدا ہوئے۔ عاد کے بیٹے معد اور پوتے کا نام نزار تھا۔ نزار کے 4 بیٹے تھے، ان میں سے ایک کا نام مضر تھا۔ مضر کی نسل سے قریش بن مالک پیدا ہوئے، یہ فہر بن مالک بھی کہلائے۔ قریش کی اولاد بہت ہوئی، ان کی اولاد مختلف قبیلوں میں بٹ گئی۔ ان کی اولاد سے قصی نے اقتدار حاصل کیا۔ قصی کے آگے 3 بیٹے ہوئے، ان میں سے ایک عبد مناف تھے، جن کی اگلی نسل میں ہاشم پیدا ہوئے۔ ہاشم نے مدینہ کے سردار کی بیٹی سے شادی کی۔ ان کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام شیبہ رکھا گیا۔ یہ پیدا ہی ہوا تھا کہ ہاشم کا انتقال ہو گیا۔ ان کے بھائی مطلب مکہ کے حاکم تھے۔ ہاشم کا بیٹا مدینہ میں پرورش پاتا رہا۔ جب مطلب کو معلوم ہوا کہ وہ جوان ہو گیا ہے تو بھتیجے کو لینے کے لیے خود مدینہ گئے۔ اس کو لے کے مکہ مکرمہ پہنچے تو لوگوں نے خیال کیا کہ یہ ان کا غلام ہے۔ مطلب نے لوگوں کو بتایا کہ یہ ہاشم کا بیٹا اور میرا بھتیجا ہے۔ اس کے باوجود لوگوں نے اسے مطلب کا غلام کہنا ہی شروع کر دیا۔ اس طرح شیبہ کو عبد المطلب کہا جانے لگا۔ حضرت عبد المطلب کے ہاں ابو طالب، حمزہ، عباس، عبداللہ، ابو لہب، حارث، زبیر، زرار اور عبد الرحمن پیدا ہوئے۔ ان کے بیٹے عبداللہ سے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے۔ ان کے سب بیٹوں میں حضرت عبداللہ سب سے زیادہ خوبصورت اور سب سے زیادہ پاک دامن تھے۔ حضرت عبد المطلب کو خواب میں زمزم کا کنواں کھودنے کا حکم دیا گیا، یعنی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے کنویں کو۔ اس کنویں کو قبیلہ جرہم کے سردار مزاز نے بند کر دیا تھا۔ قبیلہ جرہم کے لوگ اس وقت مکہ کے سردار اور بیت اللہ کے نگران تھے۔ انہوں نے بیت اللہ کی بے حرمتی شروع کر دی۔ ان کا سردار مزاز بن عمر تھا، وہ اچھا آدمی تھا۔ اس نے اپنے قبیلے کو سمجھایا کہ بیت اللہ کی بے حرمتی مت کرو، لیکن ان پہ کوئی اثر نہ ہوا۔ جب مزاز نے دیکھا کہ ان پہ کسی بات کا کوئی اثر نہ ہوا تو اس نے قوم کو ویسی حالت میں چھوڑ کے اس نے جانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے تمام مال و دولت، تلواریں اور زریں وغیرہ خانہ کعبہ سے نکال کے زمزم کے کنویں میں ڈال دی اور مٹی سے اسے بند کر دیا۔ کنواں اس سے پہلے ہی خشک ہو چکا تھا، اب اس کا نام و نشان مٹ گیا۔ مدتوں یہ کنواں بند پڑا رہا۔ اس کے بعد بنو خزاع نے بنو جرہم کو وہاں سے مار بھگایا۔ بنو خزاع اور قصی کی حکومت کا زمانہ اسی طریقے سے گزرا، کنواں بند رہا، یہاں تک کہ قصی کے بعد حضرت عبد المطلب کا زمانہ آ گیا۔ انہوں نے خواب دیکھا، خواب میں انہیں آب زمزم کے کنویں کی جگہ دکھائی گئی اور اس کو کھودنے کا حکم دیا گیا۔ حضرت علی سے روایت ہے کہ حضرت عبد المطلب نے بتایا، میں حجر اسود کے مقام پہ سو رہا تھا کہ میرے پاس ایک آنے والا آیا۔ اس نے مجھ سے کہا طیبہ کو کھودو۔ میں نے پوچھا طیبہ کیا ہے، مگر وہ کچھ بتائے بغیر چلا گیا۔ دوسرے دن رات میں وہی شخص خواب میں آیا اور کہنے لگا برہ کو کھودو۔ میں نے پوچھا برہ کیا ہے، وہ کچھ بتائے بغیر چلا گیا۔ تیسری رات اپنے بستر پر سو رہا تھا کہ پھر وہی شخص خواب میں آیا۔ اس نے کہا مظنونہ کو کھودو۔ میں نے پوچھا مظنونہ کیا ہے، وہ بتائے بغیر چلا گیا۔ اس سے اگلی رات پھر میں اپنے بستر پر سو رہا تھا کہ وہ شخص پھر آیا اور کہنے لگا زمزم کو کھودو۔ میں نے اس سے پوچھا زمزم کیا ہے، اس بار اس نے کہا زمزم وہ ہے جس کا پانی کبھی ختم نہیں ہوتا، جو حاجیوں کے بڑے بڑے مجموعوں کو سیراب کرتا ہے۔
حضرت عبد المطلب کہتے ہیں میں نے اس سے پوچھا یہ کنواں کس جگہ ہے؟ اس نے بتایا کہ جہاں گندگی اور خون پڑا ہے اور جہاں کوا ٹھونگے مار رہا ہے۔ دوسرے دن حضرت عبد المطلب اپنے بیٹے حارث کے ساتھ وہاں گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ وہاں گندگی اور خون پڑا ہوا تھا اور وہاں کوا ٹھونگے مار رہا تھا۔ اس جگہ کے دونوں طرف بت موجود تھے اور یہ گندگی اور خون دراصل ان بتوں پہ قبول کیے جانے والے جانوروں کا تھا۔ پوری جانکاری مل گئی تو حضرت عبد المطلب وہاں کتال لے کے کھودنے لگے، لیکن اس وقت وہاں قریش آ پہنچے اور کہنے لگے اللہ کی قسم ہم تمہیں یہاں کھدائی نہیں کرنے دیں گے، تم ہمارے ان دونوں بتوں کے درمیان کنواں کھودنا چاہتے ہو جہاں ہم ان کے لیے قربانیاں کرتے ہیں۔ حضرت عبد المطلب نے ان لوگوں کی بات سن کے اپنے بیٹے حارث سے کہا کہ ان لوگوں کو میرے قریب مت آنے دینا، میں کھدائی کرتا رہوں گا اس لیے کہ مجھے جس کام کا حکم دیا گیا ہے وہ کام میں ضرور کروں گا۔ قریش نے جب دیکھا کہ وہ باز آنے والے نہیں تو وہ رک گئے۔ آخر انہوں نے کھدائی مکمل کی۔ جلد ہی کنویں کے آثار نظر آنے لگے۔ یہ دیکھ کر انہوں نے کہا اللہ اکبر، یہ دیکھو یہ اسماعیل علیہ السلام کی تعمیر ہے۔ جب قریش نے یہ دیکھا کہ انہوں نے کنواں تلاش کر لیا تو ان کے پاس آ گئے اور کہنے لگے عبد المطلب اللہ کی قسم یہ ہمارے باپ اسماعیل کا کنواں ہے اور اس پر ہمارا بھی حق ہے، اس لیے ہم اس میں تمہارے شریک ہوں گے۔ یہ سن کے حضرت عبد المطلب نے کہا میں تمہیں اس میں شریک نہیں کر سکتا، یہ مجھ اکیلے کا کام ہے۔ پھر قریش نے کہا کہ تب ہم اس معاملے میں تم سے جھگڑا کریں گے۔ حضرت عبد بن مطلب بولے کسی سے فیصلہ کروا لو۔ انہوں نے بنو سعد ابن حزیم کی کاہنہ سے فیصلہ کروانا منظور کیا۔ یہ کاہنہ ان کے شام کے بالائی علاقے میں رہتی تھی۔ آخر عبد المطلب اور دوسرے قریش ان کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت عبد المطلب کے ساتھ عبد مناف کے لوگوں کی ایک جماعت تھی، جبکہ دیگر قبائل قریش کی بھی ایک ایک جماعت تھی۔ اس زمانے میں ملک حجاز اور شام کے درمیان ایک بیابان میدان تھا، وہاں کہیں پانی نہیں تھا۔ اس میدان میں ان کا پانی ختم ہو گیا، سب لوگ پیاس سے بے حال ہو گئے، یہاں تک کہ انہیں اپنی موت کا یقین ہو گیا۔ انہوں نے قریش کے دوسرے لوگوں سے پانی مانگا لیکن انہوں نے پانی دینے سے انکار کر دیا۔ حضرت عبد المطلب اٹھ کے اپنی سواری کے پاس آئے، جیسے ہی ان کی سواری ہٹی ان کے پاؤں کے نیچے سے پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا۔ انہوں نے پانی کو دیکھ کے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ پھر حضرت عبد المطلب سواری سے اتر آئے، سب نے خوب سیر ہو کے پانی پیا۔ انہوں نے اپنے مشکیزے پانی سے بھر لیے۔ پھر انہوں نے قریش کے دوسرے لوگوں سے کہا کہ آؤ تم بھی سیر ہو کے پانی پی لو۔ اب وہ بھی آئے اور خوب پانی پیا۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم اے عبد المطلب یہ تو تمہارے حق میں فیصلہ ہو گیا، اب ہم زمزم کے معاملے میں کبھی دوبارہ تم سے جھگڑا نہیں کریں گے۔ جس ذات نے تمہیں یہاں اس بیاباں میں سیراب کر دیا وہی ذات تمہیں زمزم سے بھی سیراب کرے گی، اس لیے یہیں سے واپس چلو۔ اس طرح قریش کے لوگوں نے سمجھ لیا کہ اللہ حضرت عبد المطلب پہ مہربان ہے اور کاہنہ کے پاس جانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ چنانچہ سب لوگ وہاں سے واپس لوٹ آئے۔ وہاں سے واپس آ کے حضرت عبد المطلب نے دوبارہ سے کنویں میں کھدائی شروع کر دی۔ ابھی تھوڑی سی کھدائی کی ہوگی کہ مال و دولت، تلواریں اور زریں نکل آئیں۔ یہ مال و دولت دیکھ کے قریش کے لوگوں کو لالچ نے آن گھیرا۔ انہوں نے حضرت عبد المطلب سے کہا اے عبد المطلب اس میں ہمارا بھی حصہ ہے۔ ان کی بات سن کے حضرت عبد المطلب نے کہا نہیں، اس میں تمہارا کوئی حصہ نہیں، تمہیں انصاف کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ حضرت عبد المطلب نے کعبے کی دیواروں کو سونے سے سجا دیا
زمزم کی کھدائی سے پہلے حضرت عبد المطلب نے دعا مانگی تھی کہ اے اللہ اس کی کھدائی کو مجھ پہ آسان کر دے، میں اپنا ایک بیٹا تیرے راستے میں ذبح کروں گا۔ جب کنواں نکل آیا تو ان کو خواب میں حکم دیا گیا کہ اپنی منت پوری کرو، یعنی کہ ایک بیٹا ذبح کرو۔ ناظرین، عبد المطلب کو یہ حکم اس وقت دیا گیا کہ جب وہ اپنی منت بھول چکے تھے۔ ان کو خواب میں حکم دیا گیا کہ اپنی منت پوری کرو۔ انہوں نے ایک مینڈا ذبح کیا اور سب کو کھلا دیا۔ دوسری دفعہ انہیں خواب میں حکم ہوا کہ اس سے بڑا پیش کرو۔ انہوں نے بیل ذبح کیا۔ تیسری دفعہ خواب میں یہی کہا گیا کہ اس سے بھی بڑی قربانی پیش کرو۔ پھر انہوں نے اونٹ ذبح کیا۔ پھر دوبارہ انہیں خواب میں آیا، اے عبد المطلب اس سے بھی بڑی چیز پیش کرو۔ انہوں نے پوچھا کہ اس سے بھی بڑی چیز کیا ہے؟ تو حکم دیا گیا، اے عبد المطلب اپنے بیٹے کو ذبح کرو جیسا کہ تم نے منت مانگی تھی۔ اب انہیں اپنی منت یاد آئی۔ انہوں نے اپنے سب بیٹوں کو بلا کے ایک جگہ جمع کیا، انہیں اپنی منت کے بارے میں بتایا۔ سب بیٹوں کے سر جھک گئے۔ آخرکار حضرت عبداللہ نے کہا، ابا جان آپ مجھے ذبح کر دیں۔ یہ سب سے چھوٹے تھے، سب سے خوبصورت تھے، سب سے زیادہ محبت بھی حضرت عبد المطلب کو ان سے تھی، لہٰذا انہوں نے قراندازی کرنے کا ارادہ کیا۔ تمام بیٹوں کے نام لکھ کے قرعہ ڈالا گیا۔ حضرت عبداللہ کا نام نکلا۔ انہوں نے چھری لی، حضرت عبداللہ کو بازو سے پکڑا اور انہیں ذبح کرنے کے لیے نیچے لٹا دیا۔ جو ہی باپ نے بیٹے کو لٹایا، عباس میں ضبط نہ رہا، فوراً آگے بڑھے، اپنے بھائی کو بازو سے پکڑ کے کھینچ لیا۔ حضرت عباس نے جیسے ہی بھائی کو اپنی طرف کھینچا، اس وقت یہ خود بھی بہت چھوٹے تھے، باپ نے عبداللہ کو اپنی طرف کھینچا۔ اس کھینچا تانی میں حضرت عبداللہ کے چہرے پہ خراشیں بھی آئیں۔ ان خراشوں کے نشانات مرتے دم تک باقی رہے۔ اسی دوران بنو مخزوم کے لوگ آ گئے۔ انہوں نے کہا، آپ اس طرح بیٹے کو ذبح نہ کریں، اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے بیٹے کا فدیہ دے دیں۔ اب سوال یہ تھا کہ فدیہ کیا دیا جائے؟ اس کے بارے میں یہ ترکیب بتائی گئی کہ کاغذ کے ٹکڑے پہ ایک کونے میں 10 اونٹ لکھے جائیں اور دوسرے کونے میں عبداللہ کا نام لکھا جائے۔ اگر 10 اونٹ والی پرچی نکلے تو 10 اونٹ کو قربان کر دیا جائے، اور اگر حضرت عبداللہ کے نام کی پرچی نکلے تو 10 اونٹوں کا مزید اضافہ کیا جائے۔ اس کے بعد ایک پرچی حضرت عبداللہ کے نام کی اور ایک پرچی 20 اونٹوں کی ڈالی جائے۔ اب اگر 20 اونٹوں والی پرچی نکلے تو 20 اونٹ قربان کر دیے جائیں، اور اگر حضرت عبداللہ کے نام کی پرچی نکلے تو 10 اونٹ مزید بڑھا دیے جائیں، اور اس طرح 10 اونٹ بڑھاتے جائیں۔ حضرت عبد المطلب نے ایسا ہی کیا، ہر بار 10 اونٹ بڑھاتے چلے گئے۔ ہر بار حضرت عبداللہ کا نام نکلتا چلا گیا، یہاں تک کہ اونٹوں کی تعداد 100 تک پہنچ گئی۔ تب کہیں جا کر اونٹوں والی پرچی نکلی۔ اس طرح ان کی جان کے بدلے 100 اونٹ قربان کیے گئے۔ حضرت عبد المطلب کو مکمل اطمینان ہو گیا کہ اللہ نے حضرت عبداللہ کے بدلے 100 اونٹوں کی قربانی قبول کر لی۔ انہوں نے کعبے کے پاس 100 اونٹ قربان کیے اور کسی کو کھانے سے نہ روکا۔ سب انسانوں، جانوروں اور پرندوں نے ان اونٹوں کو کھایا۔ حضرت عبد المطلب پہلے آدمی ہیں جنہوں نے انسان کی جان کے بدلے 100 اونٹوں کو قربان کرنے کا طریقہ شروع کیا۔ اس سے پہلے 10 اونٹ دیے جاتے تھے۔ اس کے بعد یہ طریقہ سارے عرب میں جاری ہو گیا۔ اس کے بعد یہ قانون بن گیا کہ آدمی کا فدیہ 100 اونٹ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جب اس فدیہ کا ذکر کیا گیا تو آپ نے اس فدیے کی تصدیق فرمائی۔
حضرت عبداللہ قریش میں سب سے زیادہ حسین تھے، سب سے زیادہ پاک دامن تھے۔ قریش کی بہت سی لڑکیاں ان سے شادی کرنا چاہتی تھیں، لیکن حضرت عبداللہ کی شادی حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ شادی کے وقت حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 18 سال تھی۔ یہ شادی کے لیے اپنے والد کے ساتھ جا رہے تھے۔ راستے میں کعبہ کے پاس ایک عورت بیٹھی نظر آئی۔ یہ عورت برقہ ابن نوفل کی بہن تھی۔ برقہ ابن نوفل قریش کے ایک بہت بڑے عالم تھے۔ برقہ ابن نوفل سے ان کی بہن نے سن رکھا تھا اس دور میں اللہ کے آخری نبی کا ظہور ہونے والا ہے، اور ان کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہوگی کہ ان کے والد کے چہرے میں نبوت کا نور چمکتا ہوگا۔ جب اس نے حضرت عبداللہ کو دیکھا تو اس کے ذہن میں فوراً یہ بات آئی کہ ہو نہ ہو یہی شخص آخری پیدا ہونے والی نبی کے والد ہوں گے۔ اس عورت نے حضرت عبداللہ سے کہا کہ اگر تم مجھ سے شادی کر لو تو میں اس کے بدلے تمہیں اتنے ہی اونٹ دوں گی جتنے تمہاری جان کے بدلے ذبح کیے گئے تھے۔ اس پر انہوں نے جواب دیا کہ میں اپنے باپ کے ساتھ ہوں، ان کی مرضی کے بغیر میں کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ بہرحال ان کی شادی حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ آپ قریش کی عورتوں میں نسب اور مقام کے لحاظ سے افضل تھیں۔ حضرت بی بی آمنہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آ گئیں۔ آپ فرماتی ہیں کہ جب میں ماں بننے والی تھی تو میرے پاس ایک شخص یعنی کہ ایک فرشتہ شکل انسانی میں آیا۔ اس وقت میں سونے اور جاگنے کی درمیانی کیفیت میں تھی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ تم اس امت کی سردار اور نبی کی ماں بننے والی ہو؟ اس کے بعد پھر وہ اس وقت آیا جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہونے والے تھے۔ اس دفعہ اس نے کہا کہ جب تمہارے ہاں بچہ پیدا ہو تو تم کہنا کہ میں اس بچے کے لیے اللہ کی پناہ چاہتی ہوں ہر حسد کرنے والے کے شر اور برائی سے، اور پھر تم اس بچے کا نام محمد رکھنا، کیونکہ تورات میں ان کا نام احمد ہے، اور زمین اور آسمان والے ان کی تعریف کرتے ہیں، جبکہ قرآن میں ان کا نام محمد ہے اور قرآن ان کی کتاب ہے۔ ایک روایت کے مطابق فرشتے نے ان سے کہا کہ تم وقت کے سردار کی ماں بننے والی ہو۔ اس بات کی نشانی یہ ہوگی کہ اس بچے کی پیدائش کے ساتھ ایک نور ظاہر ہوگا جس سے بصرہ اور شام کے محلات بھر جائیں گے۔ جب وہ بچہ پیدا ہو جائے گا تو اس کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوگا۔ ان کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھنا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پہ نور چمکتا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہی حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا۔ حضرت عبداللہ ایک تجارتی قافلے کے ساتھ تجارت کے لیے گئے تھے۔ اس دوران بیمار ہو گئے اور کمزور ہو کے واپس لوٹے۔ قافلہ مدینہ منورہ سے گزرا تو حضرت عبداللہ اپنے ننیال یعنی کہ بنو نجار کے ہاں ٹھہرے۔ ان کی والدہ بنو نجار سے تھیں۔ 1 ماہ تک بیمار رہے اور پھر وصال فرما گئے۔ انہیں وہاں ہی دفن کر دیا گیا۔ جب تجارتی قافلہ حضرت عبداللہ کے بغیر واپس لوٹا اور حضرت عبدالمطلب کو پتہ چلا کہ ان کا بیٹا حضرت عبداللہ بیمار ہیں اور اپنے ننیال یعنی کہ بنو نجار میں ہیں، تو انہوں نے اپنے بیٹے زبیر کو انہیں لینے کے لیے بھیجا۔ جب یہ وہاں پہنچے تو حضرت عبداللہ انتقال فرما چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے والد کی وفات کے چند ماہ بعد تشریف لائے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ کی ناف کٹی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ختنہ شدہ پیدا ہوئے۔ حضرت
عبد المطلب یہ دیکھ کے بے حد حیران بھی ہوئے اور خوش بھی ہوئے اور کہتے تھے میرا بیٹا نرالی شان کا ہوگا۔ آپ کی پیدائش سے پہلے مکہ کے لوگ خشک سالی اور قحط کا شکار تھے۔ جو ہی آپ دنیا میں تشریف لائے بارشیں شروع ہو گئیں، خشک سالی ختم ہو گئی، درخت ہرے بھرے ہو گئے اور پھلوں سے لد گئے، زمین پہ سبزہ ہی سبزہ نظر آنے لگا۔ پیدائش کے وقت آپ اپنے ہاتھوں پہ جھکے ہوئے تھے، سر آسمان کی طرف تھا۔ ایک روایت کا مفہوم یہ ہے کہ گھٹنوں کے بل جھکے ہوئے تھے، مطلب یہ کہ سجدے کی سی حالت میں تھے۔ آپ کی مٹھی بند تھی اور شہادت کی انگلی اٹھی ہوئی تھی، جیسے کہ ہم نماز میں اٹھاتے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو آپ نے اللہ کی تعریف کی۔ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، اللہ تعالیٰ کی بے حد تعریف ہے اور میں صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں۔ آپ کی ولادت کس دن ہوئی، اس بات پہ سب کا اتفاق ہے کہ وہ پیر کا دن تھا۔ آپ صبح سورج طلوع ہونے کے وقت دنیا میں تشریف لائے۔ تاریخ پیدائش کے سلسلے میں بہت سے اقوال ہیں۔ ایک روایت کے مطابق 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، ایک روایت 8 ربیع الاول کی ہے، ایک روایت 2 ربیع الاول کی ہے۔ اس سلسلے میں اور بھی بہت سی روایات ہیں۔ تقویم کے طریقے کے لحاظ سے جب تاریخ نکالی گئی تو 9 ربیع الاول نکلا۔ مطلب یہ کہ اس بارے میں بالکل صحیح بات کسی کو معلوم نہیں۔ اس پر سب کا اتفاق ہے کہ مہینہ ربیع الاول کا تھا اور دن پیر کا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ کو پیر کے دن ہی نبوت ملی، پیر کے دن ہی آپ نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی اور پیر کے دن ہی آپ وصال فرما گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام الفیل میں پیدا ہوئے، یعنی ہاتھیوں والے سال میں۔ یعنی ہاتھیوں والا سال اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ ابراہ نے ہاتھیوں کے ذریعے مکہ مکرمہ پہ چڑھائی کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش اس واقعہ کے کچھ ہی دنوں بعد ہوئی تھی۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ابراہ یمن کا عیسائی حاکم تھا۔ حج کے دنوں میں اس نے دیکھا کہ لوگ بیت اللہ کا حج کرنے جاتے ہیں۔ اس نے اپنے لوگوں سے پوچھا کہ یہ لوگ کہاں جاتے ہیں؟ اسے جواب دیا گیا کہ بیت اللہ کا حج کرنے مکہ جاتے ہیں۔ اس نے پوچھا بیت اللہ کس چیز کا بنا ہوا ہے؟ اسے بتایا گیا پتھروں کا ہے۔ اس نے پوچھا اس کا لباس کیا ہے؟ بتایا گیا ہمارے ہاتھ سے جو دھاری دار کپڑا جاتا ہے اس سے اس کا غلاف تیار ہوتا ہے۔ ابراہ عیسائی تھا۔ ساری بات سن کے اس نے کہا مسیح کی قسم میں تم لوگوں کے لیے اس سے اچھا گھر تعمیر کروں گا۔ اس طرح اس نے سرخ، سفید، زرد اور سیاہ پتھروں سے ایک گھر بنوایا، سونے اور چاندی سے اس کو سجایا، اس میں کئی دروازے رکھوائے، اس کے درمیان میں جواہر لگوائے، اس مقام میں ایک بڑا سا یاقوت لگوایا، پردے لگوائے، وہاں خوشبوئیں پھیلانے کا انتظام کیا۔ اس کی دیواروں پہ اس قدر مشک ملا جاتا تھا کہ وہ سیاہ رنگ کی ہو گئیں، یہاں تک کہ جواہر بھی نظر نہیں آتے تھے۔ پھر اس نے لوگوں سے کہا کہ تمہیں بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے مکہ جانے کی ضرورت نہیں، میں نے یہی تمہارے لیے بیت اللہ بنوا دیا ہے، لہٰذا اب تم اس کا طواف کرو۔ اس طرح کچھ قبائل کئی سال تک اس کا حج کرتے رہے، اس میں اعتکاف کرتے رہے، حج والے مناسک بھی یہی ادا کرتے رہے۔ عرب کے ایک شخص نفیل خشمی سے یہ بات برداشت نہ ہوئی، وہ اس مصنوعی خانہ کعبہ کے خلاف دل ہی دل میں کڑتا رہا۔ آخر اس نے دل میں ٹھان لی کہ وہ ابراہ کی اس عمارت کو گندہ کر کے چھوڑے گا۔ پھر ایک رات اس نے چوری چھپے بہت سی گندگی اس میں ڈال دی۔ ابراہ کو معلوم ہوا تو سخت غضبناک ہوا۔ یہ کارروائی کسی عرب نے اپنے کعبہ کے لیے کی ہے۔
میں خانہ کعبہ کو ڈھا دوں گا، اس کا ایک ایک پتھر توڑ دوں گا۔ اس نے شام و حبشہ کو یہ کارروائی بتائی اور اسے درخواست کی کہ وہ اپنا ہاتھی بھیجے۔ اس ہاتھی کا نام محمود تھا۔ یہ اتنا بڑا تھا کہ اتنا بڑا ہاتھی روئے زمین پہ دیکھنے میں نہ آیا تھا۔ جب ہاتھی اس کے پاس پہنچا تو اپنی فوج کو لے کے وہاں سے نکلا اور مکہ کا رخ کیا۔ یہ لشکر جب مکہ کی حدود میں پہنچا تو ابراہ نے اپنے لشکر کو حکم دیا کہ ان سب لوگوں کے جانوروں کو ضبط کر لیا جائے۔ اس کے حکم پہ فوجیوں نے سب کے جانور لوٹ لیے۔ ان جانوروں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اونٹ بھی تھے۔ نفیل بھی اس لشکر میں ابراہ کے ساتھ موجود تھا اور یہ حضرت عبد المطلب کا دوست تھا۔ حضرت عبد المطلب نفیل سے ملے، اونٹوں کے بارے میں اس سے بات کی۔ نفیل نے ابراہ سے کہا، قریش کا سردار عبد المطلب ملنا چاہتا ہے۔ یہ شخص تمام عرب کا سردار ہے، شرف اور بزرگی اسے حاصل ہے، لوگوں میں اس کا بہت بڑا اثر ہے، لوگوں کو اچھے اچھے گھوڑے دیتا ہے، انہیں عطیات دیتا ہے، لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے۔ یہ گویا حضرت عبد المطلب کا تعارف تھا۔ ابراہ نے انہیں ملاقات کے لیے بلا لیا۔ ابراہ نے ان سے پوچھا، بتائیے آپ کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ مجھے میرے اونٹ واپس کر دیے جائیں۔ ابراہ یہ سن کے بہت حیران ہوا اور کہنے لگا، مجھے تو بتایا گیا تھا کہ آپ یہاں کے سردار ہیں، بہت عزت اور بزرگی کے مالک ہیں، لیکن لگتا ہے مجھ سے غلط بیانی کی گئی ہے، کیونکہ میرا خیال تھا کہ آپ مجھ سے بیت اللہ کے بارے میں بات کریں گے، جسے یہاں میں ڈھانے کے لیے آیا ہوں، جس کے ساتھ آپ سب کی عزت جڑی ہے، لیکن آپ نے تو سرے سے اس کے بارے میں بات ہی نہیں کی اور صرف اپنے اونٹوں کا رونا لے کے بیٹھ گئے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ یہ بات سن کے حضرت عبد المطلب نے کہا کہ میرے اونٹ آپ مجھے واپس کر دیں، بیت اللہ کے ساتھ جو چاہیں وہ کریں، اس لیے کہ اس گھر کا ایک پروردگار ہے، وہ خود ہی اپنے گھر کی حفاظت کرے گا۔ ان کی بات سن کے ابراہ نے حکم دیا، عبد المطلب کے اونٹ انہیں واپس کر دیے جائیں۔ جب انہیں ان کے اونٹ واپس مل گئے تو انہوں نے ان کے سموں پہ چمڑے چڑھا دیے، ان پہ نشان لگا دیے، انہیں قربانی کے لیے وقف کر کے حرم میں چھوڑ دیا تاکہ پھر کوئی انہیں پکڑ نہ سکے۔ اور پھر حضرت عبد المطلب ہرا پہاڑ پہ چڑھ گئے۔ ان کے ساتھ ان کے کچھ دوست تھے۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی، اے پروردگار، انسان اپنے سامان کی حفاظت کرتا ہے، تو اپنے سامان کی حفاظت کر۔ ادھر سے ابراہ اپنا لشکر لے کے آگے بڑھا، وہ خود ہاتھی پہ سوار لشکر کے درمیان موجود تھا۔ ایسے میں اس کے ہاتھی نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا، وہ زمین پہ بیٹھ گیا۔ ہاتھی بانوں نے اسے اٹھانے کی کوشش کی لیکن وہ نہ اٹھا۔ انہوں نے اس کے سر پہ ضربیں لگائیں مگر وہ کھڑا نہ ہوا۔ کچھ سوچ کر انہوں نے اس کا رخ یمن کی طرف کیا تو وہ فوراً اس طرف چلنے لگا۔ اس کا رخ پھر مکہ کی طرف کیا گیا تو پھر بیٹھ گیا۔ ہاتھی بانوں نے یہ تجربہ بار بار کیا۔ آخر ابراہ نے حکم دیا کہ ہاتھی کو شراب پلائی جائے تاکہ نشے میں اسے کچھ ہوش نہ رہے اور ہم اسے مکہ کی طرف لے چلیں۔ چنانچہ اسے شراب پلائی گئی لیکن اس پہ کوئی اثر نہ ہوا۔ ابراہ کے ہاتھی کو اٹھانے کی کوشش ابھی جاری تھی کہ اللہ نے سمندر کی طرف ابابیروں کو بھیجا، وہ ٹڈیوں کے جھنڈ کی طرح آئیں۔ دوسری طرف حضرت عبد المطلب مکہ میں داخل ہوئے، حرم میں پہنچے اور کعبہ کے دروازے کی زنجیر پکڑ کر ابراہ اور اس کے لشکر کے خلاف فتح کی دعا مانگی۔ ان کی دعا کے الفاظ یہ تھے، اے پروردگار، یہ بندہ اپنے قافلے، اپنے جماعت کی حفاظت کر رہا ہے، تو اپنے گھر یعنی کہ بیت اللہ کی حفاظت فرما۔ ابراہ کا لشکر فتح نہ حاصل کر سکے، ان کی طاقت تیری طاقت کے آگے کچھ بھی نہیں۔ آج صلیب کامیاب نہ ہو،
صلیب کا لفظ اس لیے استعمال کیا گیا کہ ابراہ عیسائی تھا اور صلیب کو عیسائی اپنے نشان کے طور پہ ساتھ لے کے چلتے ہیں۔ اب انہوں نے اپنی قوم کو ساتھ لیا اور ہیرا پہاڑ پہ چڑھ گئے، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ وہ ابراہ کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے۔ یہ پرندے چڑیا سے قدرے بڑے تھے۔ ان میں سے ہر ایک پرندے کے منہ میں 3 پتھر کے ٹکڑے تھے۔ یہ پتھر پرندوں نے ابراہ کے لشکر پہ گرانے شروع کیے۔ جو ہی یہ پتھر ان پہ گرے، ان کے ٹکڑے ہو گئے، بالکل ویسے ہی جیسے آج کسی جگہ سے بم گرایا جائے تو جسم کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ ابراہ کا ہاتھی محمود البتہ ان کنکریوں سے محفوظ رہا، باقی سب ہاتھی تہس نہس ہو گئے۔ یہ ہاتھی 13 تھے، سب کے سب ہلاک ہو گئے، جیسا کہ سورہ الفیل۔ ابراہ اور اس کے کچھ ساتھی یہ منظر دیکھ کے بری طرح بھاگے، لیکن پرندوں نے ان کو بھی نہ چھوڑا۔ ابراہ کے بارے میں طبقات میں لکھا ہے کہ اس کے جسم کا ایک عضو الگ ہو کے گرتا چلا گیا، یعنی کہ وہ بھاگ رہا تھا اور اس کے جسم کا ایک حصہ الگ ہو کے گر رہا تھا۔ دوسری طرف حضرت عبد المطلب اس انتظار میں تھے کہ کب حملہ ہوتا ہے، لیکن حملہ آور جب مکہ میں داخل نہ ہوئے تو وہ حالات معلوم کرنے کے لیے نیچے اترے۔ مکہ سے باہر نکلے تو انہوں نے دیکھا سارا لشکر تباہ ہو چکا ہے، بے شمار مال غنیمت ان کے ہاتھ لگا، بے شمار سامان ان کے ہاتھ آیا۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس واقعے کے چند دن بعد پیدا ہوئے۔ آپ جس مقام میں پیدا ہوئے وہ صفا پہاڑی کے قریب تھا۔ دنیا میں آتے ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کہتی ہیں کہ جب حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں ولادت ہوئی تو میں وہاں موجود تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ہاتھوں میں آئے۔ فرماتی ہیں جب آپ میرے ہاتھوں میں آئے تو روئے۔ آپ کے دادا عبد المطلب کو آپ کے ولادت کی اطلاع دی گئی تو وہ اس وقت خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے۔ اطلاع ملنے پہ گھر آئے، بچے کو گود میں لیا۔ اس وقت آپ کی والدہ نے ان سے کہا یہ بچہ عجیب ہے، سجدہ کی حالت میں پیدا ہوا ہے، یعنی پیدا ہوتے ہی سب سے پہلے اس بچے نے سجدہ کیا۔ سجدہ کرنے کے بعد سر اٹھایا اور اپنی انگلی آسمان کی طرف اٹھائی۔ حضرت عبد المطلب نے آپ کو دیکھا، اس کے بعد آپ کو کعبہ میں لے آئے، آپ کو گود میں لیے رہے اور طواف کرتے رہے۔ اس موقع پہ شیطان بری طرح چیخا۔ تاریخ اسلام کے مطابق شیطان صرف 4 مرتبہ چیخا۔ پہلی دفعہ تب جب اللہ تعالیٰ نے اسے ملعون ٹھہرایا، دوسرے وقت تب جب اسے زمین پہ اتارا گیا، تیسرا اس وقت جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی، اور چوتھی بار اس وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ سورہ فاتحہ نازل ہوئی۔ اس موقع پہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں 8 سال کا تھا، جو کچھ دیکھتا اور سنتا تھا اسے سمجھتا تھا۔ ایک صبح میں نے یثرب یعنی کہ مدینہ منورہ میں ایک یہودی کو دیکھا، وہ ایک اونچے ٹیلے پہ چڑھ کے چلا رہا تھا۔ لوگ اس یہودی کے گرد جمع ہو گئے اور پوچھنے لگے کیا بات ہے، کیوں چیخ رہے ہو؟ یہودی نے جواب دیا احمد کا ستارہ طلوع ہو گیا ہے اور وہ آج رات پیدا ہو گئے ہیں۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بعد میں 60 سال کی عمر میں مسلمان ہوئے تھے۔ 120 سال کی عمر میں انہوں نے وفات پائی، گویا ایمان کی حالت میں 60 سال زندہ رہے۔ بہت اچھے شاعر تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنے اشعار میں تعریف کیا کرتے تھے۔
اور دشمنوں کی برائی اشعار میں بیان کرتے تھے۔ غزوات کے موقع پہ اپنے اشعاروں کے ذریعے مسلمانوں کو جوش دلاتے تھے۔ اسی بنیاد پہ انہیں شاعر رسول کا خطاب ملا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خبر دے دی تھی، اور یہ خبر انہوں نے اپنی قوم بنی اسرائیل کو دی تھی۔ اس سلسلے میں انہوں نے فرمایا تھا کہ تمہارے نزدیک جو مشہور چمکتا ستارہ ہے، جب وہ حرکت میں آئے گا تو سمجھ جانا کہ وہی وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا وقت ہوگا۔ یہ خبر بنی اسرائیل کے علماء ایک دوسرے کو دیتے چلے آئے تھے، اور اسی طرح بنی اسرائیل کے لوگوں کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ولادت کے وقت کی خبر اور نشانیاں معلوم تھیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک یہودی عالم مکہ میں رہتا تھا۔ جب وہ رات آئی کہ جس رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے، تو اس وقت وہ قریش کی مجلس میں بیٹھا تھا۔ اس نے کہا کہ کیا تم لوگوں کے ہاں آج ایک بچہ پیدا ہوا ہے؟ لوگوں نے کہا ہمیں تو معلوم نہیں۔ اس پر اس یہودی نے کہا کہ میں جو کچھ کہتا ہوں اسے اچھی طرح سے سن لو۔ آج اس امت کا آخری نبی پیدا ہو گیا ہے، اور قریش کے لوگوں میں تم میں سے، یعنی وہ قریشی ہے جس کے بارے میں بات کر رہا ہوں، اس کے کندھے کے پاس ایک علامت ہے، یعنی مہر نبوت۔ اس میں بہت زیادہ بال ہیں، اور یہ نبوت کا نشان ہے، نبوت کی دلیل ہے۔ اس بچے کی ایک علامت یہ ہے کہ وہ 2 رات تک دودھ نہیں پیے گا۔ ان سب باتوں کا ذکر اس کی ولادت، اس کی نبوت کی نشانیوں کے طور پہ پرانے کتب میں موجود ہے۔ علامہ ابن حجر نے لکھا ہے کہ یہ بات درست ہے، آپ نے 2 دن تک دودھ نہیں پیا تھا۔ یہودی عالم نے جب یہ باتیں بتائیں تو لوگ وہاں سے اٹھ گئے اور اپنے اپنے گھروں کی طرف آ گئے۔ جب لوگ اپنے گھروں میں سب افراد کے ساتھ بیٹھے تو انہوں نے جو کچھ سنا تھا وہ گھر آ کے سب افراد کو بتایا۔ چنانچہ وہاں کی عورتیں جانتی تھیں کہ آمنہ کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے۔ جب اس بات کا یہودی عالم کو پتہ چلا تو اس نے کہا مجھے وہ بچہ دکھاؤ۔ لوگ اسے اپنے ساتھ لیے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے باہر آئے، ان سے بچہ دکھانے کی درخواست کی۔ آپ نے بچے کو کپڑے سے نکال کے انہیں دے دیا۔ لوگوں نے آپ کے کندھے سے کپڑا ہٹایا۔ یہودی کی نظر جیسے ہی علامت نبوت پہ پڑی وہ وہیں بے ہوش ہو گیا۔ اسے ہوش آیا تو لوگوں نے اس سے پوچھا کہ کیا بات ہوئی، آخر کیوں تم بے ہوش ہو گئے؟ اس نے کہا کہ میں اس غم سے بے ہوش ہوا تھا کہ میری قوم میں سے نبوت ختم ہو گئی۔ اے قریشیو، اللہ کی قسم یہ بچہ تم پہ زبردست نعمت بن کے آیا ہے، اور اس کی شہرت مشرق سے مغرب تک پھیلے گی۔ ملک شام کا ایک یہودی ایس مکہ کے پاس رہتا تھا۔ جب بھی وہ کسی کام سے مکہ آتا، وہاں کے لوگوں سے ملتا تو ان سے کہتا کہ بہت ہی جلدی آنے والے زمانے میں تم لوگوں کے درمیان ایک بچہ پیدا ہوگا، سارا عرب اس کے راستے پہ چلے گا، اس کے سامنے پست ہو جائے گا، وہ عجم اور اس کے شہروں کا بھی مالک ہو جائے گا۔ یہی اس کا زمانہ ہے۔ جو بھی اس کی نبوت کو پائے گا اور اس کی پیروی کرے گا وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے گا۔ جس خیر اور بھلائی کی وہ امید کرتا ہے وہ اسے حاصل ہوگی، اور جو شخص اس کی نبوت کا زمانہ پائے گا مگر اس کی مخالفت کرے گا وہ اپنے مقصد میں ناکام ہوگا۔ مکہ معظمہ میں جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا تو وہ یہودی اس بچے کے بارے میں تحقیق کرتا اور کہتا ابھی وہ بچہ پیدا نہیں ہوا۔ آخر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو حضرت عبد المطلب گھر سے نکل کے اس یہودی کے پاس آئے۔ اس کی عبادت گاہ کے دروازے پہ پہنچ کے انہوں نے آواز دی، ایس؟ اس نے پوچھا کون؟ تو کہنے لگے میں عبد المطلب۔
تم اس بچے کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ اس نے انہیں دیکھا اور کہنے لگا، ہاں تم ہی اس کے باپ ہو سکتے ہو، بے شک وہ بچہ پیدا ہو گیا جس کے بارے میں میں نے تم لوگوں سے کہا تھا، وہ ستارہ آج طلوع ہو گیا ہے۔ یہ اس بچے کے پیدائش کی علامت ہے، اور یہ اس چیز کی علامت ہے کہ اس بچے کو اس وقت درد ہو رہا ہے۔ یہ تکلیف اسے 3 دن تک رہے گی اور اس کے بعد یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ راہب نے جو یہ کہا تھا کہ بچہ 3 دن تک تکلیف میں رہے گا، تو اس کی تفصیل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 دن تک دودھ نہیں پیا تھا، اور یہودی نے جو یہ کہا تھا کہ ہاں آپ ہی اس کے باپ ہو سکتے ہیں، تو اس سے مراد یہ ہے کہ عربوں میں دادا کو بھی باپ کہہ دیا جاتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار خود فرمایا تھا، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ یہودی نے حضرت عبد المطلب سے یہ بھی کہا تھا، اس بارے میں اپنی زبان بند رکھیں، یعنی کسی کو بھی کچھ نہ بتائیں، ورنہ لوگ اس بچے سے زبردست حسد کریں گے، اتنا حسد کہ جتنا آج تک کبھی کسی نے نہ کیا، اور اس کی اس قدر سخت مخالفت ہوگی کہ دنیا میں کہیں کسی کی نہ ہوئی ہوگی۔ پوتے کے متعلق یہ باتیں سن کے حضرت عبد المطلب نے ایسے پوچھا کہ یہ بتاؤ میرے پوتے کی عمر کتنی ہوگی؟ یہودی نے اس کے جواب میں کہا کہ اس بچے کی عمر 70 سال تک نہیں ہوگی، بلکہ اس سے پہلے ہی 61 یا 63 سال کی عمر میں وصال ہو جائے گا، اور اس کی امت کی عمر بھی اتنی ہی ہوگی۔ اس کی پیدائش کے وقت دنیا کے بت ٹوٹ کے گر جائیں گے۔ یہ معلومات یہودی نے پچھلے انبیاء کرام کی پیش گوئیوں سے حاصل کی تھی، اور سب بالکل سچ ثابت ہوئیں۔ قریش کے کچھ لوگ عمر بن نفیل وغیرہ ایک بت کے پاس جایا کرتے تھے، اس رات بھی اس بت کے پاس گئے جس رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ انہوں نے دیکھا وہ بت اوندھے منہ گرا پڑا ہے۔ پیدائش کے 7ویں دن حضرت عبد المطلب نے اپنے پوتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عقیقہ کیا اور نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھا۔ عربوں میں اس سے پہلے یہ نام کسی کا نہیں تھا۔ قریش کے کچھ لوگوں کو یہ بات عجیب لگی، تو انہوں نے پوچھا، اے عبد المطلب، کیا ماجرا ہے کہ تم نے اس بچے کا نام اس کے باپ دادا کے نام پہ نہیں بلکہ محمد رکھا، اور یہ نام نہ تمہارے باپ دادا میں کسی کا ہے نہ تمہاری قوم میں؟ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں جواب دیا، میری تمنا ہے کہ آسمانوں میں اللہ تعالیٰ اس بچے کی تعریف فرمائیں اور زمین پہ لوگ اس کی تعریف کریں۔ محمد کے معنی ہیں جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے۔ اسی طرح والدہ کی طرف سے آپ کا نام احمد رکھا گیا۔ احمد نام بھی اس سے پہلے کسی کا نہیں رکھا گیا تھا، مطلب یہ کہ ان دونوں ناموں کی اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی اور کوئی بھی یہ نام نہ رکھ سکا۔ احمد کا مطلب ہے سب سے زیادہ تعریف کرنے والا۔ آپ احمد پہلے ہیں اور محمد بعد میں، یعنی آپ کی تعریف دوسروں نے بعد میں کی، اس سے پہلے آپ کی یہ شان ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ حمد و ثنا کرنے والے ہیں۔ اپنی والدہ کے بعد آپ نے سب سے پہلے صوبیہ کا دودھ پیا۔ صوبیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو لہب کی باندی تھی۔ انہیں عبد اللہب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کی خوشی میں آزاد کر دیا۔ صوبیہ نے چند دن آپ کو دودھ پلایا۔ انہی دنوں میں صوبیہ کے ہاں اپنا بیٹا پیدا ہوا تھا۔ آپ کی والدہ نے آپ کو صرف 9 دن تک دودھ پلایا، اس کے بعد صوبیہ نے پلایا۔ پھر دودھ پلانے کی باری حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔